صحابہ فرماتے غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا. کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور کو، مقدس رخساروں پر خون بہا. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا. اور نبی کریم نے دعا فرمائی یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے، مقدس چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر طبیعتیں مچل رہی، تڑپ کے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائے. فرمایا نہ بھائی وہ لان تان کرنے والا نہیں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا. لیکن میرے عزیزو غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، کہا اے اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر لیٹ کی، ہماری نماز لیٹ کر دی، صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی. ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا، ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے نماز عصر، انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے. حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے، پر ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو جائیں، پر ایک نماز لیٹ ہو گئی. صحابہ کی عصر قضا ہوئی تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ بھر ان کے پیٹ آگ سے. او سنگیو آؤ یارو اپنا اخلاق تو دیکھیں، میری بھی فجر قضا ہے، میرے پتر کی بھی قضا ہے، میری جوان بیٹی بھی جم کے سو رہی، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں، زمین آسمان ایک کر دیتا ہوں. میرے بچے آپ کے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پوری طرح بری سوسائٹی کا شکار ہو جائیں اور وہ جانے کس کس گناہ میں لگ جائے، معاذ اللہ شکن تک نہیں آتی، لیکن میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، مجھے ٹائم پر فلاں چیز نہیں دی گئی، آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے. حضور نے تو ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ لہو سے تیرا وجود بھی ذات کے لیے بھر دیا جائے تو زبان سے لان تان نہ کرنا، یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے. ام ربیعہ ایک خاتون تھی، بڑی نیک عورت تھی، بغداد میں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی. ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی، ایک دولت مند سے شادی ہوئی. فرماتی ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ دولت مند تو بڑا تھا پر متکبر بھی بڑا تھا. دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خاوند بالکنی سے جھانک کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا، اس دکاندار ہے، یہ دنیا دار بنے ہوئے جان بوجھ کے مانگتے ہیں. تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی، میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سے دینے کی اجازت دینا. اس نے کہا جانا ہی نہیں. تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا، اس جو دروازے پہ شخص کھڑا تھا اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے. اس جوان کے چہرے پر عجیب بھوک تھی. کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے. جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے، جا تجھے 3 طلاقیں. کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھر آ گئی. جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے. کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو، قصور تو بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے نا، لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں، منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے. تو کہتی ہے میں شدید پریشان، میرے والد اور والدہ بھی پریشان، رشتہ کہاں سے آئے گا. 1-2 سال ہم شدید کرب میں رہے، رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا. میں طلاق یافتہ تھی پر بندے کوارے کا رشتہ آیا. کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے دن اپنے خاوند کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا. تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مصلے پہ رویا
کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھر اجڑ گیا. پھر میں نے 18 گھنٹے محنت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہارانی بنا کے رکھوں گا, میں تیری نوکری کروں گا, تو میری محسنہ ہے. کہتی ہیں 1 سال گزرا, مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا, میں چھت پہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی, دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شوہر سارے کام خود کرتا تھا. آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آئے تو نے دینے جانا ہے. کہتی ہے میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی, میں دھڑام سے گری, میرا شوہر دوڑا آیا, کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ ہے مانگنے کون آیا؟ یہ وہی ہے جو میرا پرانا شوہر تھا. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجاں والے در در رولے. تاجاں والے تخت و تاج والے تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے. اوے سجنا کسے نو کارا مل دئی, کوئی کعبےوں خالی آوے. کہتی ہیں ام ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ, میں رونے لگی. دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ. غریب دروازے پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں تم کماتے نہیں, مجھ سے بھیک مانگنے آ جاتے ہو. دولت کا تکبر, خبردار اس تکبر میں مبتلا نہ ہونا. لوگ تو آپ یقین کریں فتوے لیتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں ایسے ہی جناب زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جو ٹیکس نہ دے, زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جس کے پاس ملازم نہ ہو. تو ایسے مولویوں نے سنو, حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا قارون, حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی, اتنا دولت مند ہو گیا کہ خزانوں کی چابیاں 4 اونٹ اٹھایا کرتے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ 1000واں حصہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. کتنا حصہ؟ 40واں نہیں, 1000واں حصہ. تو زکوٰۃ دے. کہنے لگا دیتا ہوں. گھر جا کے حساب کیا تو پریشان ہو گئے, اتنے پیسے دینے پڑیں گے. پریشان جب آتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے, اتنے آگے میرے پاس دینے پڑے تو کہنے لگا ہو اتنے پیسے. حضرت موسیٰ نے کہا دے. تو کہنے لگا جناب موسیٰ ویسے مہنگا نہیں بڑا آپ نے رکھا خرچہ. آپ فرمانے لگے میرا حکم نہیں, حکم میرے 40واں نہیں تھا. کون سا حصہ تھا؟ بولیے. مسلمانوں کا کتنا ہے؟ سارے صحیح دیتے ہیں زکوٰۃ؟ کہتے میں تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں, میں سال میں نے تھوڑی تھوڑی بانٹ دی ہے. کچھ ان کو دیا جو مجھے ووٹ دیں گے, کچھ ان کو دیا جو گاہے گاہے میرے گھر کا کوئی کام کر دیں گے, میں نے بانٹ دی ہے. یہ زکوٰۃ دے رہا ہے کہ سیاست کر رہا ہے تو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی طبیعت ہے؟ مضمون بھیجا ایک دوست نے, ایک بچی بڑی مشکل سے میٹرک اس نے کیا ہے, تو کوئی امیر آدمی ان کے گھر میں پیسے دے گیا اس رمضان پہ. اس رمضان میں حیدرآباد کے قریب کسی گاؤں کی رہنے والی, تو بچی اگلے دن جا کے سارا کچھ ان کے گھر دے آئی ہے, سارا کچھ دے آئی ہے. کیوں؟ کہ وہ بچی کہتی ہے میں یتیم ہوں, میں 1.5 سال کی تھی اور میرا بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب میرا والد فوت ہو گیا, تو میرے چچا نے دھکے دے کے نکال دیا. میری ماں نے برتن دھو دھو کے ہمیں پالا اور میری ماں نے ہمیں پڑھایا, شدید محنت کی. تو کہتی ہے کل ایک دنیا دار آیا, اس نے کہا میں نے راشن دینا ہے, زبردستی ہمارے گھر آیا, غریبوں کو دینا ہے. کہتی ہے میری ماں نے کبھی ہمارے سامنے دکھ نہیں اپنا کھولا کہ میں بڑی غریب ہوں, میں نے جوانی تمہیں. لیکن کیا عجیب منظر ہے کہ اس نے 1 توڑا دیا راشن کا, تو سویرے جب میری اماں زور کے بعد کام کر کے آئی ہے تو رو رہی تھی. میں نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ تو کہنے لگی بیٹے 4 اخباروں میں میری تصویر لگی ہے, 4 اخباروں میں. مجھے کیا پتا اس کے پاس کتنے موبائل تھے, کتنی تصویریں کھینچتا رہا. تو وہاں رکھ کے کہنے لگی چچا ہم نے بڑی راتیں بغیر پنکھے کے گزاری ہیں, کئی دن بغیر روٹی کھائے گزارے, پر ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا. تو ایک کانٹے کا تھیلا دے کے ہمارا پردہ کھول گیا. 4 اخباروں میں رکھ اپنا سامان, اور سویرے اخبار میں یہ خبر بھی ضرور چھپوا دینا کہ وہ واپس کر گئے. یہ خبر بھی سویرے اخبار میں ضرور چھپوا دینا کہ وہ آٹے کا تھیلا وہ واپس کر گئے, یہ خبر چھپوا دینا. پھر وہ بچی اپنی ماں کی عزت کے لیے گئی اور جا کے پریس کلب میں اس نے 4 اخباروں کو کہا کہ میں آٹا واپس کر رہی ہوں, اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تھیلا آٹے کا. شرم نہیں آتی؟ میں اجتماعی شادیوں کی مخالفت کرتا رہتا ہوں. دل کرتا ہے تمہارا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا داماد بٹھایا جائے اسٹیج پہ اور کہا جائے خیرات میں اس کی شادی ہو رہی ہے, اخباروں پہ تصویر آئے, کسی غریب کی بچی کی شادی کر دیا تو بورڈ لگوا دیا 30 اجتماعی شادیاں. وہ تماشا ہے؟
गरीबों की बेटियां तमाशा बनाने के लिए है। अगर किसी गरीब की बच्ची की खिदमत कर दिया तो उस तरह कर जिस तरह हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन किया करते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के बेटे, जब दुनिया सो जाती तो सैयदा का पोता अपने कंधे पर अनाज की थैली रख के गरीबों के दरवाजों पर दस्तक देने पहुंच जाता। गरीब बाहर निकल के पूछते नाम क्या है, कहने लगे मेरा नाम ना पूछो, मेरी तो मेरा दादा ड्यूटी लगा गया, मेरी तो मेरा अब्बा ड्यूटी लगा गया, ये तुम्हें तुम्हारे हिस्से का राशन है, इसे कबूल कर लो। ये उन लोगों का तरीका था। ये क्या अंदाज हुआ कि 4 अखबारों में खबर, इज्जतें लोग उछालते फिर। उसको कहा कारून को ज़कात दे, कहने लगा कोई नहीं। बल्कि उसने इल्जाम लगाया, हजरत मूसा तकरीर कर रहे थे तो एक बंदा लेके आ गया, उसके पीछे एक औरत है। कहने लगा मूसा खुतबे बड़े देते हो, पर एक बीबी कहती है कि हजरत मूसा ने तो मेरे साथ माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर नबाशद, मूसा ने तो मेरे साथ ज्यादती की है। हजरत मूसा अल्लाह के नबी जब इज्जतदार आदमी से आके सवाल पूछते हो तो बेचारा टूट जाता है, वो बेचारा टूट जाता है। जब लोग पूछते हैं ना ये तो खा गया फलानी शय, इज्जतदार इसने अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से काटी हो पर वकार से काटी हो, वो तड़प उठता है। हजरत मूसा बड़े जलाली थे, पर जब कारून ने औरत का इल्जाम लगाया तो रो पड़े, सजदे में सर रख के कहने लगे मौला मुझसे इतना सख्त इम्तिहान ना ले, मैंने तो सारा कुछ तेरे नाम किया हुआ है। फिर मिंबर पे बैठे बीबी से कहने लगे सच बता माजरा क्या है। जब जलाल से पूछा तो औरत तड़प उठी, कहने लगी इसने पैसे दिए थे आप पे इल्जाम लगाने। हजरत मूसा ने दुआ की, कहा या अल्लाह तू देख रहा है इसने तेरे नबी के साथ क्या किया है। जब वो गरक होने लगा ना जमीन में, जमीन फटी अंदर जाने लगा तो कहने लगा लगता है मेरी दौलत तुम संभालोगे। तो हजरत मूसा ने कहा इसके खजाने भी साथ ही रखो। सारे खजाने सर पे रखे और खजानों समेत जमीन में गरक हो गया। इलम पड़े दा मान न करिए मत आखी में पड़िया, ओ जब्बार कहार कहावे मते रोड देवी दुध। तो दौलतों समेत लोग गरक हो गए। किधर गया उनका माल, किधर गया। औरंगजेब आलमगीर जाने लगे तो बेटे से कहने लगे मेरे हाथ ना कफन से बाहर निकालना, जनाजा उठे तो मेरे हाथ लटकने चाहिए। लोगों ने कहा क्यों। कहने लगे मैं लोगों को बताना चाहता हूं था मैं बादशाह पर खाली हाथ जा रहा हूं। कफन को जेब होती है तो किसके लिए पैसे जमा कर रहे हो। कब्रों में बैंक होते हैं, किसके लिए गिन के सोते हो रात को, किसके लिए। कुल्लु मन अलैहा, हर चीज फना होगी। नमाज पढ़ता हूं तो मेरे रिस्क में बरकत भी होनी चाहिए। भाई ना बरकत होगी तो नहीं पढ़ोगे। सवाल है मैं अब नेक काम करता हूं तो लोग मेरी इज्जत भी करें, तो अगर लोग इज्जत नहीं करेंगे तो नेक काम छोड़ जाएंगे। ये शर्तें हमने लगाई हैं, इसलिए हम कई दफा मोहब्बत नहीं कर रहे होते, तिजारत कर रहे होते हैं। तिजारत, और तिजारत ठीक है, फिर अगर आप किसी के साथ तिजारत कर रहे हैं तो सामने वाला भी तिजारत ही कर रहा है। फिर सौदा बेच लो, सौदा खरीद लो, सौदा खरीद लो, सौदा बेच लो, यही कुछ होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गैर मशरूत मोहब्बत की, गैर मशरूत, यानी जो हुजूर ने कह दिया उन्होंने कहा हुजूर बिल्कुल ही ठीक है। जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि हुजूर आप जो कहेंगे हो जाएगा। कोई लाता नहीं, कोई लाला नहीं, कोई अगर नहीं, कोई मगर नहीं, कोई ऐसे कैसे वैसे, बस जो फरमा दिया ठीक है, जैसे कर दिया ठीक है, जिस अंदाज में बात कर दी ठीक है। हुजूर ने कहा कि जिहाद पे चलना है चलते हैं। अब हुदैबिया में सुलह करनी है, हुजूर ठीक है कर लेते हैं। हजरत उमर कहते हैं मैंने कुछ अपने मशवरे पेश किए कि इस तरह करके चलना चाहिए, पर अबू बकर सिद्दीक ने कहा ना भाई जो करीम फरमा दे वही ठीक है। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। इंसान के ना दो किस्म के प्यार करने वाले होते हैं। एक प्यार करने वाले प्रोटोकॉल मांगते हैं, टाइम मांगते हैं, प्यार करते हैं वो भी, लेकिन उनका ख्याल होता है कि इस तरह करके अगर आप चलेंगे तो फिर प्यार है। कुछ प्यार करने वाले इस तरह के होते हैं, वो कहते हैं तू मिल ना भी ओदी फितरत है कहर ना छड्डे, सज्जन हो के वैर ना छड्डे, ਉਹਨੂੰ आखो असी नहीं मत्थे लगदे चलो साडा शहर ना छड्डे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं मिल ना भी यार कोई अर्ज नहीं, लेकिन इस तरह कर कि प्यार तेरे साथ कायम रहेगा। तू सलाम ले फिर भी तेरी मर्जी, रुख फेर के गुजर जा फिर भी तेरी। गैर मशरूत मोहब्बत, शर्त वाली नहीं।
پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے. لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے، آپ اپنا آپ بتائیں گے، اپنا آپ دکھائیں گے، اپنا آپ مسلط کریں گے، محبت کمزور ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی. میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے، اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی، یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالا ہے. حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے. مال غنیمت بھی آیا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا. جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے. کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے، کیا تاثیر ہے، کیا اپنائیت ہے. حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا تو لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے. یہ اپنے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے. جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ ان کی اپنی، میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا، یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے. دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہنا. یہ حد ہے اپنائیت کی. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے ہیں. میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائیں، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں. اب بات کو سمجھیں. حضرت ابو بکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لا محدود وفاداری کی، بغیر حیل و حجت کے پیار کیا. صبح شامیں دوپہر ہر چیز کریم کے نام کر دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تاجر بھی تھے. لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے، نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے. لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں، کوئی چیز نہیں دیکھی. اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے، شہرت عام ہو جاتی. جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شہد بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے. لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن تھے، اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی. اپنا مال، اپنے بچے، اپنا قبیلہ، اپنی بیٹیاں، اپنا سارا گھر، اپنا سارا خاندان، ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی. اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں. کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5-2.5 سال ان کی کم ہے، لیکن غار ثور میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے. ابھی بھی بڑا مشکل ہے، حالانکہ رستے بن گئے. چلیں ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں، تجربے کی ہے کہ حالانکہ رستے بن گئے، حالانکہ اس کے لیے بڑے بڑے چندے بھی اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے چندے. جتنی دفعہ مجھے کچھ موقع ملا ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے جی رستہ بن رہا ہے، آ جائیں ذرا آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں. چندے والا معاملہ بھی بڑا سپر ہے، کس کس انداز میں لوگ جمع کرتے ہیں. رستہ بن گیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، ہاتھ کے اندر بڑی بڑی روشنیاں ہیں، کھانے پینے کا رستے میں موقع ملتا ہے، آسانیاں سہولیات ہیں. لیکن جناب صدیق اکبر کہتے ہیں رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا، تکلیف دیکھی، تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں آپ میرے کندھے پہ نہیں آ جاتے. کندھے پہ اٹھایا حضور کو، پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا تے یار ندی دا تے اے اصلی دلدار نبی دا. کندھوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو غار میں لے گئے. اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھنا، وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا، کہنے لگے حضور آپ ذرا ٹھہرے، میں اندر دیکھتا ہوں کوئی چیز ہو نا، کبھی میں پہلے صفائی کر لوں، کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو مجھے تکلیف دے. پہلے اندر گئے، صفائی کی، جھاڑ پونچھ کی، پھر حضور کو بلایا. ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے
وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے. پھر سمجھنا بات کو, پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے. اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا, مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے. جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے, اپنے دل میں جگہ بنانا, اس شخص سے پیار کر. حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں. جس نے ادب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا. جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی. جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی. اپنی زندگی کو باندھ کر حضور کے قدموں میں گرا دیا. جس طرح حضور نے فرمایا, جس مقام پہ حضور نے فرمایا, جو نبی پاک نے چاہت کی, جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. کسی نے ایک دن پوچھا تھا سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ فرمانے لگے میں حضور کو نا مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا تو گرمی بڑی شدید تھی. 2-3 دفعہ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرہ نور پہ مجھے پسینہ نظر آیا. اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو میں حضور کو پیش کروں. خشکی جو ہوتی ہے نا, خشکی, تو یہ تو ویسے ہی بڑی تکلیف کرتی ہے. خشکی اگر جسم پہ کبھی ہو جائے نا تو بندے کا کہیں جم کے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خشکی جو ہو جاتی ہے, خشکی جسم پہ ہو جائے تو بڑا تنگ کرتی ہے, تو اگر کسی کے دماغ میں ہو جائے تو پھر تو بڑی خرابی کرتی ہے. یہاں نا لوگوں کو خشکی ہو گئی ہے دماغ میں بہت زیادہ, بڑی, اور اتنی زیادہ ہے بعض لوگوں کو کہ شاید ان کو نہلا دیں سرسوں کے تیل میں تو پھر بھی نہ ٹھیک ہو. خدا کے بندے سمجھتے ہی نہیں. اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو, ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا. ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا, کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے احسانوں کے بدلے عطا فرما. کیا بات کرتے ہیں, اس شخص کے اتنی خشکی ہو گئی ہے دماغوں میں, سوچنا سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمی بڑی شدید ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ حدیث پاک بیان کریں, آپ ان کا کوئی کلام سنائیں, تو میں کہا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا. پہلے ذات سے پیار کر لو پھر ان کی بات سے بھی پیار. یہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ نہیں کر رہے اس وقت, وہ دعوت دین نہیں دے رہے, بتا کیا رہے ہیں کہ تم بار بار چہرہ دیکھتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نا پسینہ مبارک آ رہا تھا, تو میں کوئی چھاؤں ڈھونڈنے لگا. ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ڈھلان ہے پہاڑ کی, اس کے نیچے کچھ جگہ تھی, میں نے جا کے جلدی سے صاف کی. میں نے وہاں کچھ چیز بچھائی. ایک روایت ہے چمڑے کا بستر بچھایا, اور ایک میں آتا ہے کہ اپنی چادر اتار کے بچھائی, امامہ کھول کے بچھایا. کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا. کہتے ہیں اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے نا. آپ میری بات کو سمجھیں, جس طرح کوئی لاڑ نہیں لڑاتا کسی کے, جس طرح اماں بڑا پیار کرتی ہے تو وہ خیال نہیں کرتی اس کی دھوپ کا, چھاؤں کا, کپڑے کا, آنے کا, بیٹھنے کا. وہ کسی نے کہا تھا کہ ٹوٹ جانوں میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے, آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے اور آدمی عشق میں بچوں کی طرح وہ ضدیں کرتا ہے, نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے, نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے, کیونکہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ